نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم إني أمتك وبنت أمتك وبنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ نگت مجھے ڈرایا نہیں کریں، آپ کے بغیر میں کیسے لیسن سٹارٹ کروں گی؟ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 211 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جزاک اللہ خیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن نشانیاں پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کھل کے بتا دیا کہ باہم اختلافات کی وجہ کیا رہی ہے۔ یعنی علم جب لوگوں کو نہیں ہوتا تب اتنا اختلاف نہیں ہوتا جتنا علم آنے کے بعد لوگوں نے باہم اختلاف کیا۔ اور یہاں پہ جو اسپیسیفک ریزن باہم اختلافات کی بتائی گئی وہ کیا ہے؟ آپس میں زیادتی کرنے کے لیے
ڈفرینسز آف اوپینین کا جھگڑا بنا دینا. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. تو ہم بھی کیا سمجھے بیٹھے ہیں، شاید یوں ہی جنت میں داخلہ آ جائے گا. اور ہم سے پہلے لوگوں نے کس طرح کی مصیبتیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، ایک لا الہ الا اللہ کے پیچھے. صحابہ کرام کی اگر ہم لوگوں کو ظاہر سٹوریز پتہ ہی ہوتی ہیں، اور اس میں جو سر فہرست حضرت بلال حبشی کا آتا ہے، یا حضرت سمیہ جو سب سے پہلی شہید خاتون تھی اسلام کی، اور ان کے ہسبینڈ، ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا، اور باقی سے حضرت ابو بکر صدیق کو جس طریقے سے مارا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جتنے فزیکل ٹارچر سے ان کو گزارا گیا، ہر طریقے کا 3 سال میں شیب ابی طالب میں جس طریقے سے ان کو رکھا گیا، کیا تنگیاں اور مصیبتیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو بھی اہل ایمان ہوتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کئی دن آگ جلائی گئی اور پھر اس میں پھینکا گیا، اور اس آگ جلانے والے میں ان کے اپنے والد بھی شامل تھے. اور ہمیں دین کے راستے میں تکلیف نہ بھی آئے، ہمارا اپنا نفس بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے تو ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم نفس سے بھی نہیں لڑ پاتے. تو کیا اللہ کے راستے میں، جنت کے راستے میں اگر ہمیں کوئی سختی تکلیف آئے، کیا ہم اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں؟ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان ضرور لیتے ہیں. اور جب میں یہ آیت اس دفعہ تیار کر رہی تھی تو میرے ذہن میں کون آ رہا تھا؟ آپ سب کو اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے واقعی میں اس دور میں صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا. فلسطین کے لوگ اپنے ایمان پہ جس مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، کیا طریقہ نہیں کیا گیا ان کو توڑنے کا، لیکن اس مضبوط ایمان کی وجہ سے، صرف اس ایمان کو دیکھ کر دنیا میں بہت سارے لوگ آج کلمہ شہادت پڑھ کے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہ آخر اس ایمان میں کون سی ایسی طاقت ہے، اس کلمے میں کون سی ایسی طاقت ہے، یہ کلام جس کو پڑھتے ہیں وہ کیا اسٹرینتھ ان کو دے رہا ہے کہ ہر کچھ کرنے کے باوجود یہ مطمئن ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے کلمہ، اور یہ ہے اس قرآن کی طاقت. لیکن جب ہم صرف ایمان لاتے ہیں اور ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہم اس کو اسٹرینتھ نہیں دیتے، پھر ہم اللہ کے کھلے احکامات کی بھی خلاف ورزی کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے. ہم اس راستے کی کوئی مشکل پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کر سکتی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ذرا سی تکلیف دے کر اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو چھپانے کے لیے اگر ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا، انہوں نے اپنے مسلم نیمز کو بھی چینج کر دیا کہ ہم سے اس کی وجہ سے ہم اتنے سارے ٹارچر سے نہیں گزر سکتے. اور وہ ٹارچر فزیکل نہیں ہوتا تھا، وہ صرف لوگوں کی نگاہوں کا، یا کچھ طنز اور تانوں کا، یا کچھ مذاق اڑانے کا، یا کچھ باتیں کسنے کا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے کی قیمت ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے ادا کیا. تو جس کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ کسی صورت اس راستے سے پلٹنا نہیں چاہتا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. جیسے ہم نے کل سٹارٹ کیا کہ کچھ صحابہ کے سوالات تھے، ان کا یہاں پہ ذکر آیا. اب ایک سوال ان کا کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو. پھر لسٹ میں کون لوگ موجود ہیں؟ اچھا، سب سے جو پہلا نام دیا گیا وہ والدین کا لیا گیا. یہ یاد رکھیں کہ والدین ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب مسکین ہو تو ان کے اوپر خرچ
خرچ کیا جائے گا، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر وہ بہت بھی بہترین حال میں ہوں تو ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے والدین پر جو بھی خرچ کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو گفٹ دیں، آپ ان کی دواؤں کا خرچہ کریں، وٹ ایور جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے ان کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا. اور پھر رشتہ داروں کا، اور رشتہ دار کو تو دینے کا دوہرا اجر ہے. کیوں دوہرا اجر ہے؟ ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا. اور پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پورا مکہ کے دور میں جنگ کا حکم نہیں آیا، جہاد کا حکم نہیں آیا. اور جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے اور پھر جب ان کو اجازت دے دی گئی، حالانکہ وہ خود یہ چاہتے تھے، لیکن جب ان کو اجازت دے دی گئی تو نفس پر جنگ کا سن کر، یہ نہیں کہ ان کو یہ حکم ہی برا لگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنگ کا سنتے ہی نفس کے اوپر ایک چیز بھاری پڑتی ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ احکامات ہوں یا ہماری زندگی کے کچھ فیصلے ہوں، دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز میں کیا خیر ہے اور کون سی چیز میں ہمارے لیے شر ہے، کیونکہ ہماری نگاہ مختلف دیکھتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں یہ چیز ناگوار بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں نہیں اچھی لگ رہی لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. تو بعض دفعہ جب ہم بھی دین کے کوئی احکامات دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پسند نہیں ہوتے، لیکن نفس پر بھاری ہوتے ہیں. نفس کے ساتھ جہاد کر کے ہمیں ان کو اچیو کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں اگر ہم اپنی یہ کمٹمنٹ دورہ قرآن کی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ تراویحوں کی کمٹمنٹ دیکھ لیں، آپ نے جو نازا قرآن رمضان میں مکمل کرنا ہوتا ہے آپ اس کمٹمنٹ کو دیکھ لیں، آپ رمضان کے روزوں کی کمٹمنٹ دیکھ لیں. ایک فرض ہے جس کو ہم نبھا رہے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہیں کچھ نوافل ہیں اس میں، لیکن ان دونوں کو کرتے ہوئے ایسا نہیں، ہم سب محبت اور شوق سے کرتے ہیں، لیکن اندر ایک انسانی کمزوری کی وجہ سے انسان کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں میں اس کو کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، میں اس کو نبھا پاؤں گی کہ نہیں نبھا پاؤں گی، پتہ نہیں میرے وقت مجھے اجازت دے گا کہ نہیں، صحت اجازت دے گی کہ نہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک انسان کے اندر ایک تنگی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اصل جو جہاد ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ نفس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تو اصل کیا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جما دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. تو وہی حدیث ہے، ڈفرینٹ ورڈنگز کے ساتھ آئی ہے. تو اصل مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ نفس کی ہوتی ہے. اور پھر جو یہ یہاں پہ بتا دیا گیا، یہ جو ایک اگر اس کو ہم ایک جنرل اصول کے طور پہ بھی لیتے ہیں تو آپ دیکھیں زندگی میں بہت سی جگہوں پہ بہت سارے فیصلے ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ہم کسی ڈگری کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بچپن سے ہمیں اس کا خواب ہوتا ہے اور ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہوتی ہے، دعائیں کی ہوتی ہیں، محنت کی ہوتی ہے، لیکن بالکل عین جب وہ ٹائم آنے لگتا ہے تو کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہم وہ والی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے اور ہمارا رخ بالکل کسی اور طرف مڑ جاتا ہے. اس میں انسان بڑا ہی شکستہ دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیوں میں نے اتنی اس کی خواہش کی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. اور اس کی وجہ سے ایک نا امیدی چھاتی ہے، انسان ویک فیل کرنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے اب شاید ان کی زندگی کا مقصد ہی وہ نہیں رہا. لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اور خیر دینی ہوتی ہے، یا اللہ نے کسی شر سے انسان کو بچانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جو ہماری چاہت ہوتی ہے اس کی چاہت کے مطابق اس وقت نہیں ہوتی. تو اور اسی طرح بعض دفعہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے انسان کسی خاص رشتے کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود وہ بات نہیں بن پاتی، پھر انسان سوچتا ہے آخر کیا وجہ تھی. اسی طریقے سے بعض لوگوں کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ کو بیٹوں کا شوق، کچھ کو بیٹیوں کا شوق. تو ہماری زندگی میں مسلسل ایسے امتحانات آتے رہتے ہیں کہ ہماری چاہت کچھ اور ہوتی ہے اور ہمارے رب کی رضا کسی اور چیز میں ہوتی ہے. تو دل کو اس موقع پر مطمئن کرنا کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ اسی آیت کا فہم اور سمجھ انسان کے قدم کو جما دیتی ہے اور آپ اس حال میں خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہی چیز تمہارے حق میں اچھی نہ ہو،
اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم سخت ناپسند کرتے ہو لیکن اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بہت خیر عطا کرے. اور یہ جو اس کا اینڈ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس یہ اتنی سی سمجھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو مجھ سے بہتر باتوں کا علم ہے. تو اس لیے اگر حالات میں اگر تبدیلی آ جائے تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اسی میں اپنے لیے خیر تلاش کریں. اور جب انسان اس نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو ساتھ ساتھ گرے کھلنے لگتی ہیں کہ اچھا اللہ نے اس راستے کی بجائے اس راستے کو میرے لیے کیوں چن لیا. اور پھر اسی طرح اگر دین کی وجہ سے کوئی امتحان آ جائے تو اس موقع پر بھی صبر کے ساتھ اس راہ پر جمے رہیں. انسان آزمائشوں کی بھٹی سے جب گزرتا ہے تب ہی نکھر کر پھر ہیرا بنتا ہے. تو یہ جو امتحان اور آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں وہ انسان کو نکھارنے کے لیے اور اس کے اندر مضبوطی اور استقامت لانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو بچا کے رکھے. مرتے دم تک یہ جنگ رہے گی. مرتے دم تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہم حالت ایمان میں اپنی موت ہماری آئے گی، جان دیں گے یا نہیں. تو اس چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، ایمان پر موت دینا اور اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی کرتے چلے جانا. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ارتداد ہوتا ہے نا، دین سے مرتد ہو جانا، یہاں پہ انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، جو کچھ بھی کیا وہ سب ختم، سب زیرو. اور پھر وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے. تو بہت زیادہ فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے طریقے کرنا، دعائیں بھی مانگنا اور ایسے طریقوں کو اختیار کرنا جس سے اپنے بھی ایمان کی حفاظت ہو، اپنی اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت ہو اور اپنے نسلوں کے لیے بھی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کچھ کر جائیں. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں. یعنی وقتی لذت تو اس میں ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ اس میں خرابی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے بھی ظاہر ہے کہ شراب کی حرمت 3 سٹیپس میں آئی، لیکن پھر بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں نہیں حرام کا لفظ تو نہیں آیا. تو اب جس چیز کی خرابی زیادہ ہو تو پھر وہ چیز کیسے انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اگرچہ ان لوگ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، پھر یہ کوشچن آیا کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. یعنی یہاں پر جو خرچ کرنے کے لیے بتائی گئی وہ کیا ہے بات کہ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسٹرا، ٹھیک ہے، ان یور فریج، ان یور فریزر، ان یور کبرڈ، ان یور جیولری، ان یور میک اپ، تو اس کو نکال دیں. تو ایک صدقے کی فارم یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکال دیں. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا. اب آپ دیکھیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم یہ اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں، صرف نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں ہمیں گائیڈ لائنز نہیں ہیں. زندگی گزارنے کے ہر سٹیپ پہ اور ہر جگہ پہ اسلام نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے اور ہم سب کو اس کو جاننا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. صرف عبادات میں نہیں، زندگی گزارنے کے طریقوں میں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں
اور انہی مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں اور لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ شادی کے لیے بھی اسلام نے، دین نے کرائٹیریا دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر اس کے ساتھی یا دوست کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اس کی سوچ کے اوپر، اس کے اقوال کے اوپر، اور پھر ایونچولی اس کے اعمال کے اوپر. تو شادی تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، تو اس ساتھی کا انسان کے ایمان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بتا دیا گیا، گائیڈ لائن دی گئی کہ کسی عورت کا یا مرد کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں لا علمی کی وجہ سے ہم جب ویسٹ میں آ کے سیٹل ہو گئے اور پھر اللہ کے دین کا بھی ہمیں علم نہ رہا، تو پھر کیا حال ہوا؟ نہ خود کو یہ سمجھتی، نہ بچوں کو یہ سمجھ ٹرانسفر کر سکے، اور کئی ساری ایسی مثالیں آتی ہیں کہ وہ بچوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو گئے اور بچوں نے نان مسلم سے شادیاں کر لی. تو اگین یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ قرآن کی ڈائریکٹ آیات میں سے، یہ میں آپ کو ترجمہ سنا رہی ہوں، سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، کہ کتنی واضح یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئرلی مینشن کر دیا کہ مشرک کے ساتھ کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے. اب حیض کیا چیز ہے؟ پیریڈز. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو فطری طریقہ ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، یعنی جن کے دل میں بھی برائی نہیں ہوتی اور جو جسمانی طور پہ بھی پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کن آیات کے بعد اس آیت کا ذکر کیا گیا، یعنی اس طرح کے تعلق کے باوجود ایک پاکیزگی کا احساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر آگے آیا خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. یہ آپ دیکھیں میاں بیوی کا ایک حلال اور جائز رشتہ ہے، اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ بیڈ روم کے اندر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی کس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا؟ تقویٰ کو. اللہ اکبر. سوچیں ذرا، اور اس بات کا احساس کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اب یہاں پہ یہ جو بات کی گئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس پہ پھر عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں. یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. جو زمیندار ہوتے ہیں، جن کی کھیتیاں ہوتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے سب اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ان کی کھیتی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک نظریہ ہے، آپ جس نظر سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو اسی بات کا میننگ کچھ اور سمجھ میں آئے گا. اس کا مطلب یہ کہ سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک مرد کے لیے اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے. اور جو یہاں پہ کہا گیا جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، یعنی اس میں کوئی ٹائم کی پابندی یا قید نہیں ہے، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی یہ صرف ایک دنیاوی لذت کا حصول ہی نہ ہو، بلکہ اس سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یعنی کوئی اس معاملے میں بھی ایسا کام نہ ہو جو فطرت کے اگینسٹ ہے یا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کی ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دیجئے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ قسموں کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں بھی انسان کو کانشیس رہنا چاہیے. تو کس طرح کی قسمیں نہیں کھانی اور کس طرح کی قسموں کے اوپر پکڑ ہے انسان کی.
جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لیو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو احکامات ہیں ان کو پڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت دے دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ترجمے کا جو ہم لوگ دورہ قرآن کرتے ہیں، بیسیکلی یہ پورے قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی ہم وضاحت کرتے ہیں لیکن تفسیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے بہت سی جگہوں پہ آپ کی پیاس قائم رہے تو آپ اس کے لیے لیکچرز کو کنسلٹ کریں، آپ اس کے تفسیر کو کنسلٹ کریں، آپ دیکھ لیں اس کی ڈیٹیلز وہاں سے، لیکن اس تھوڑے سے لیسن میں آپ کو بہت ڈیٹیل نہیں دے سکوں گی۔ تو یہاں سے آگے طلاق اور رضاعت کے جو مسائل آ رہے ہیں، جتنا قرآن میں سمجھایا انشاءاللہ میں اسی کی وضاحت یہاں پہ آپ کو کر دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگین یہ بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں، اور ان سب کو سمجھنا، آپ دیکھیں کہ شادی کے بارے میں جب بھی ہم شادی کا سوچتے ہیں تو ہماری سوچ کہاں تک ہوتی ہے؟ کپڑے، جیولری، حق مہر کتنا لکھا جائے گا؟ اچھا، حق مہر کی امپورٹنس کتنی ہے یہ پتہ نہیں کتنا پتہ ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ حق مہر لکھا جائے گا اور کتنا زیادہ لکھا جائے گا۔ میری بہن کی بیٹی کا اتنا تھا تو میری بیٹی کا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں تو ہم کرتے ہیں، کس ہال میں کرنا ہے، کیا مینیو ہونا چاہیے، لیکن کیا ہمیں اس سے آگے بھی معاملات کے بارے میں علم ہے؟ آئی نو کہ یہ کوئی ایک دم سے دل کو ایک پریشان کرنے والی بات ہے کہ شادی کی بات ہو رہی ہے تو طلاق کی بات کو سمجھنا، بٹ پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلے مسائل ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے، اور ان کی وجہ سے لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں خود بھی معلوم ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں اب کیا مشکل ہے، آپ کسی بھی اچھے اسکالر کی آڈیو نکالیں اور آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں ہوتا تو انسان پھر لا علمی کی وجہ سے جلد بازی میں پھر غلط فیصلے کر لیتا ہے، اس کے بعد ہم علماء کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کا علم خود بھی حاصل کریں اور آگے سے آگے لوگوں کو بھی ان چیزوں کا علم سکھائیں۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب یہاں پہ ایک طلاق یافتہ عورت کی عدت بتائی گئی، اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے آپ دیکھیں کہ 3 مہینے نہیں کہا گیا، 3 ایام ماہواری کہا گیا، کیونکہ ہر عورت کا جو پیریڈز کا سائیکل ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جب وہ 3 سائیکلز کو گزار دے گی تو اس کی عدت ختم ہوگی، کچھ کا شارٹ ہوگا کچھ کا لمبا ہوگا، بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ 3 months، اٹس اباؤٹ 3 cycles آف پیریڈ۔ اور بیسیکلی یہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو تو اس کی پریگننسی ظاہر ہو جائے اس دوران میں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ کتنا کلیئر حکم ہے نا، لیکن بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے ارلی پریگننسی ہے ابھی نہیں بتاتے، آگے شادی نہیں ہوگی مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کو نہیں معلوم یہ چھوٹی سی چیز کتنے بڑے گناہ کا باعث ہے، کیونکہ یہ بچہ جو کسی اور باپ کا ہے وہ ایونچولی کسی اور باپ کے ساتھ منسوب ہو جائے گا، اور اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جس کا بچہ ہے اسی سے وہ منسوب ہونا چاہیے، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ اب طلاق کا جو اسلامی طریقہ ہے، ابھی آپ آگے بھی آیات میں سنیں گے، وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ سو بیسیکلی اگر ایک دفعہ مرد نے طلاق دی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی، اب وہ جو ڈیوریشن ہے عدت کی عورت وہیں پہ گزارے گی، اور عدت کے دوران اگر مرد نے رجوع کر لیا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ دوبارہ سے تعلق قائم ہو گیا تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوبارہ سے میاں بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں۔ اگر عدت کا ٹائم پیریڈ گزر گیا، طلاق ہو چکی ہے، اور عورت گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے، کہیں اور پہ نکاح کر سکتی ہے، اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر دوبارہ ہسبینڈ اینڈ وائف نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی بننا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائم the same thing goes the second time as well، دوسری مرتبہ طلاق ہوئی، اسی طرح وہ 3 ایام ماہواری پیریڈ سائیکل وہ وہیں پر اپنی عدت گزارے گی۔ عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ قائم ہو جائے گا، لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو عورت کو طلاق ہو چکی ہے، وہ وہاں سے جا سکتی ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا یہی ہسبینڈ اس سے دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو نکاح کر کے دوبارہ اس کو بیوی بنا سکتا ہے۔ Now comes the third time، تیسری دفعہ اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی رجوع کوئی نکاح
کچھ بھی پھر نہیں ہو سکتا, یعنی دین اٹس ڈن. اس لیے یہ کنفیوژن آتی ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں اسلام نے اتنے ایموشنل جو ایک سچویشن ہے اس کو بھی کتنے پراپر طریقے سے بتایا کہ یہ وقت لینے کی چیز ہے, اس کو ایک جھٹکے میں ختم نہ کرو, اپنے آپ کو بھی ٹائم دو اور بیوی کو بھی ٹائم دو, اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرو. ہو سکتا ہے یہ جذباتی فیصلہ ہو, تو اگر جذباتی ہو تب بھی واضح ہو جائے گا, اور اگر یہ واقعی میں یہی سلوشن اور حل ہے تو بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کلیئر ہوں گے. لیکن اس کو ایک جھٹکے میں ختم کرنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اب اس میں پھر آپ یہی سوچیں گے کہ پھر حکم کیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. کچھ کے مطابق 3 جب طلاقیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سٹنگ پہ دے دی جائیں وہ 3 ہی مانی جائیں گی, اور 3 طلاقوں کا یہ حکم اپلائی ہوگا کہ نہ رجوع نہ نکاح. لیکن کچھ نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اگر ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں دے دی گئیں تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی, تو اس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے اور نکاح بھی ہو سکتا ہے. پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں نے آپ کو بہت منیمم بتایا ہے, اگر آپ اس بارے میں ڈیٹیلز, کیونکہ بہت ہی جسے کہتے ہیں امپورٹنٹ اور بہت نازک معاملہ ہے, تو اس معاملے میں کبھی بھی خود کسی کو نہ کہیں کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی. ہمیشہ علماء کی طرف ریفر کریں اور ان سے پوچھیں, فقہاء سے پوچھیں. ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ پھر دین کے علم کے مطابق وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس مسئلے کو اب آگے کیسے لے کے چلا جائے گا.